جس پر جوا رکھتے ہیں نا، یہاں تو وہ بیل پر رکھتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بیل کی گردن پر کھال موٹی ہو جاتی ہے. تو کیونکہ مدینہ منورہ کی بستی سے کم از کم 7 کلومیٹر پر تھا وہ کنواں جہاں سے پانی آتا تھا، جس مشق میں وہ وہاں سے پانی بھر کے لاتے تھے اسی کو خشک کر کے رات کو سو جاتے تھے، وہ ان کا بستر تھا. کہا جاؤ بٹ رہے ہیں، ساری دنیا کو دے رہے ہیں وہ تمہیں بھی دے دیں. وہ آئیں، سلام کیا. سرکار دو عالم سب کا اظہار محبت دیکھیں اور اپنا طرز عمل دیکھیں. جب حضرت فاطمہ حضور سے ملنے آتی تھیں، سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے، ان کی پیشانی چومتے تھے اور پھر بٹھاتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچوں سے میں یہاں کوئی بچہ ایسا نہیں جس کا میں ہاتھ نہ چومتا ہوں. تو یہ نہ کسی خوشامد میں، یہ تعلیم میں ہے کہ ہم نے اپنے بچوں سے پیار کرنا چھوڑ دیا. آگے انہیں پیار کی تعلیم کون دے گا؟ حضرت حسن کو چومتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید کو چومتے ہیں، حضرت امامہ کو چومتے ہیں. ایک عرب سردار بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میرے تو 10 بچے، میں نے تو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا، آپ بچوں کو چومتے؟ کہا اللہ نے تیرے دل سے اگر رحم سلب کر لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. اگرچہ یہ موضوع سے ہٹی ہوئی باتیں جو میں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ سرکار کی باتیں ہیں لہذا سرکار کا موضوع ہی ہمارے لیے تو ایمان ہے. جو ان سے منسوب ہو گئی ہے وہ بات ایمان بن گئی، جو ان کے ہونٹوں پہ آ گیا ہے وہ لفظ قرآن ہو گیا. تو لہذا ان کی تو پوری کی پوری سیرت. اچھا اب وہ آئیں، بعد میں ذکر بھی کر رہا تھا. حضور نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہا سلام کے لیے حاضر ہوئی تھی. کہا اور کوئی ضرورت؟ کہا بابا جان سنا ہے آپ کے پاس غلام آئے ہیں، آپ تقسیم فرما رہے ہیں. اپنی حال بتائی. یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے ہیں. علی کی یہ حالت ہو گئی ہے رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک ہمیں بھی دے دیجیے. آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک ان غریب اصحاب صفا کا، یہ جو دین کے طالب علم میرے پاس ہیں، ان کا بندوبست نہیں ہو جاتا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. یہ اکلوتی بیٹی رہ گئی ہے. 3 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں دفن کر چکے ہیں اور 3 بیٹوں کو بھی دفن کر چکے ہیں. اب جائزہ لیتے رہے امتی اپنا، اور جسے اردو میں کہتے ہیں ٹکا سا جواب دے دیا. اور جب وہ چلنے لگیں تو کہا سنو، تمہارے لینے کی چیز یہ نہیں ہے، جو تمہارے لینے کی چیز ہے وہ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ 33 دفعہ سبحان اللہ کہو ہر نماز کے بعد، 33 دفعہ الحمدللہ کہو ہر نماز کے بعد، اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہو ہر نماز کے بعد. اسی لیے یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے جو آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں. اور یہ سب سے تاثیر والی ہے، کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، اور سب سے عظیم الشان تسبیح ہے کیونکہ خدا کی حمد بھی ہے، خدا کی تکبیر بھی ہے، اور خدا کی ثنا بھی ہے، صفت بھی. تو میں عرض کر رہا تھا یہ 100 سوا 100 سوا 100 سب سے بڑی تسبیح جو حضور نے بتائی اس کی تعداد 300 ہے. حدیث کی کسی کتاب میں 300 سے زیادہ کی تعداد نہیں تھی. آپ نے 2 تذکرے بتائے، 2 وظیفے بتائے.
کہا اگر کوئی صبح کوئی سے 100 دفعہ پڑھ لے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ کسی صحابی نے پوچھا اور اگر اس سے زیادہ پڑھ لے؟ کہا یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن 100 آپ نے بتایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، 2 جملے، وہ بھی 100 دفعہ۔ تو وہ میں کہہ رہا تھا 300 دفعہ والی تسبیح وہ اپنی چچا حضرت بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بتائی، جسے آپ صلاۃ تسبیح کے نام سے جانتے ہیں، اور جو ہم خاص طور سے رمضان میں عام حضرات ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں پڑھتی ہیں، لیکن ایک اس میں ہدایت کر دوں، کوئی نفل نماز جماعت سے نہیں ہوتی، اور وہ ایک رواج بن گیا خواتین میں تو خاص طور سے کہ وہ ایک پڑھاتی ہے پھر ساری پڑھتی ہیں، اور وہ باقاعدہ امامت کرا کے پڑھاتی ہے۔ اول تو عورتوں کی جماعت ہی نہیں ہوتی کیونکہ جماعت ان پر واجب نہیں، نفل کی جماعت ہوتی ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 آدمی پڑھ سکتے ہیں بس۔ تیسری بات یہ ہے کہ عورت اگر امامت کرے گی عورتوں کی تو وہ آگے مصلی پہ کھڑے ہو کے نہیں کرے گی، صف کے درمیان عام خاتون کی طرح کھڑی ہوگی۔ آپ بطور تعلیم و تعلم انہیں یاد کرانا چاہتی ہیں تو نفل کی نیت مان کے نہ کرائیں، ورنہ آپ کی نہ نفل ہوگی نہ تذکرہ ہوگی۔ تعلیم علیحدہ اور جو احکامات ہیں وہ علیحدہ۔ 75 دفعہ ہر رکعت میں۔ ان سے آپ نے فرمایا یہ اگر روز پڑھ سکو تو اچھا، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ، مہینے میں 1 دفعہ، ورنہ سال میں 1 دفعہ پڑھ لو۔ یعنی اسلام جتنی سہولتیں دیتا ہے ہم اتنے ہی بوجھ اپنے اوپر لاتے چلے جاتے ہیں۔ 10 ہزار دانوں کی تسبیح، اگر سارے دن اللہ نے تسبیح پڑھوانی ہوتی تو اسلام نظام زندگی بن کے نہ آتا، سسٹم آف لائف نہ لاتا۔ یہ کسی پرستش کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں اقتصادی احکامات بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آخری آیت ہے اس رکوع کی جس میں احکامات جمعہ بیان ہوئے، تو آپ دیکھیں اس کا روزے سے کیا تعلق ہے۔ اس پورے رکوع میں یہ 23واں نمبر ہے اس کا، سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور آخری آیت اس کی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر مت کھاؤ، مال کو حاکموں کے سامنے رشوت کا ذریعہ مت بناؤ کہ حاکموں کو کچھ دے کے تم دوسرے کے اموال پر گناہ کے طور پر قبضہ کر لو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تو پتہ ہے نا یہ مال تمہارا نہیں، اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ تمہارا نہیں۔ اگر اس غریب کے پاس کوئی طاقت نہیں، اپنی زمین کا فرد نہیں، مکان کی رجسٹری نہیں، تو اس پر تمہارا قبضہ گناہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ قانونی احکامات ہیں، معاشرتی احکامات ہیں، مالی احکامات ہیں، اقتصادی احکامات ہیں۔ تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ صرف پرستش مجموعے کا نام نہیں ہے۔ عبادات میں اس نے پوری سہولت دی اس بات کی کہ اللہ کو یاد کرو ہر وقت، بستر پر لیٹے ہوئے یاد کرو، کروٹیں لیتے ہوئے یاد کرو،
نماز سب سے اہم حصہ ہے. جس نے نماز ضائع کر دی اس نے سارا دین ضائع کر دیا. لیکن اس میں پوری سہولت دی. بیمار ہو, وضو نہیں کر سکتے, تیمم کر لو. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لو.